میں خطاب ذیشان کے لیے قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ وہ محبت و پیار کے ساتھ خطاب سے بات فرمائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس محفل پاک میں آئے ہیں، اور آج کی اس رات کے اندر ہم نے آقا حضور کا ذکر سماعت کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کائنات عالم کو اللہ پیدا ہی نہ فرماتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، بآواز بلند کہہ سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، آئے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے اور اٹھیں گے دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل امارت کل سیادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و شفیع خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہک تمہاری جھلک سما کو سمک پہ سکہ نشان تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے بہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، شباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں عالمی مبلغ اسلام، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، فخر السادات عالم نبیل پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید عصمت حسین شاہ صاحب گیلانی نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند جو احباب پیچھے کھڑے ہیں آپ سے ملتمس ہوں کہ آگے تشریف لائیں اور قبلہ شاہ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں۔ جتنے احباب سامنے برآمدے میں کھڑے ہیں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں، بارش نہیں ہوتی آپ کیوں وہاں پہ گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں، ہم عصمت رسول کے ہم عصمت رسول کے ہم چادر بطول کے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، منتظمین
जमे मस्जिद अर्रज़ा सदर महफिल हज़रत पीर ग़ुलाम रब्बानी अख्तरुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, नौजवानान गिरामी कद्र, अलहाद इंटरनेशनल की तरफ से ये मुसलसल ग़ालिबन 5वीं महफ़िल नात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नौजवानों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस कायम करते हैं, जिसमें सनाख्वानी होती है, जिसमें हमदे रब्बे किब्रिया होती है, ये मजलिसें क़ुलूब व अज़ान के ज़ंगार को साफ करती हैं, दिलों में ताज़ा वलवले पैदा होते हैं, ज़हनी खलफिशार ख़त्म होता है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए दिलों को नर्म किया जाता है, ज़हनों को साफ किया जाता है और मोहब्बत से गफलत को दूर किया जाता है। खिताब का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ अपनी हाज़िरी दोस्तों के कहने पर लगाना चाह रहा हूँ। मैं खुद नात सुनने के लिए हाजिर हुआ और बहुत खूबसूरत कलाम पेश हुए। इरशाद फरमाया कि ये रसूल मेरे हबीब इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर भेजे हैं ताकि तुम्हारे दिलों का तज़किया करें और तुम्हें इल्म सिखाएं और तुम्हारे ऊपर कुरान मजीद की तिलावत करें। इन तीनों चीजों से क्या होता है? तज़किया क़ल्ब से और इल्म से और तिलावत से जिस चीज को तक़वियत मिलती है उसको कहते हैं विजदान। वो ऐसी आंख है जो इंसान के बातन में कुशादा होती है, जिससे अल्लाह की मारिफत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत के दरवाजे कुशादा हो जाते हैं। और उससे होता क्या है कि इंसान की शख्सियत में, उसकी पर्सनैलिटी में एक जाज़बियत पैदा हो जाती है और उसकी जुबान में एक शीरीनी पैदा हो जाती है, उसके किरदार में एक नई सुबह पैदा हो जाती है और उस शख्स का माहौल इंतहाई पाकीज़ा हो जाता है। वो न सिर्फ खुद फायदा हासिल करता है बल्कि जिस मकाम पे उसका ठिकाना हो जाए उस मकाम के गिरदा गिर्द जितनी भी आबादी है वो उससे मुनव्वर हो जाती है, उससे रोशन हो जाती है। और इसी को नूर कहा गया है। नूर चूंकि हमारे जहन में एक चीज है, जैसे ये लाइट जल रही है हम इसको नूर कहते हैं, एक सूरज चमकता है, चमक रहा है, हम उसको नूर कहते हैं, चांद की एक रोशनी है हम उसको नूर कहते हैं, सितारों के अंदर कुछ रोशनियां हैं हम उनको नूर कहते हैं। मगर ये नूर वो है जिससे हमारी बसारत को रोशनी हासिल होती है और एक नूर और है जिससे हमारी बसीरत को रोशनी हासिल होती है। इस नूर के लिए चांद की रोशनी चाहिए है, इस आंख के लिए सूरज की रोशनी चाहिए है, मगर उस नूर के लिए इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। उस रोशनी के लिए
سراج منیر کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی روشنی کی جو نہ صرف خود چمکے بلکہ ہزاروں سورجوں کو چمکا جائے، ہزاروں آفتاب روشن ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب قرار دیا گیا، اور سورج ہی سے تمام چیزیں روشنی لے رہی ہے۔ چاند بھی سورج ہی سے روشنی لے رہا ہے، ستارے بھی سورج ہی سے روشنی لے رہے ہیں۔ ہر شے میں روشنی جس طرح آفتاب کی ہے، اسی طرح ہر شے میں نور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی ہے، ایک وہ جو وحی مطلوب ہے، یعنی ایک وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ وحی جو غیر مطلوب ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، یعنی حدیث۔ وحی مطلوب وہ جو ہے قرآن حکیم، قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول اپنی کتاب تمہارے اوپر تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو تلاوت آیات انسان کی زبان کے اندر شفا پیدا کرتی ہے۔ تلاوت آیات سے ہمارے دلوں کو شفا ملتی ہے، تلاوت آیات سے ہماری بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ اور قرآن مقدس ہے کیا؟ فرمایا یہ شفاء للناس، یہ قرآن مقدس لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن جو خود کتاب ہے وہ شفا ہے، تو جو صاحب خطاب ہے، جو صاحب کتاب ہے، وہ بدرجہ اولا شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، آپ کی یہ مجلسیں نور کا ایک گہوارہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ محافل نعت، ان میں لوگوں کی دلچسپی، اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت ساری قباحتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مگر ہم ہر چیز کے اندر حسن تلاش کرتے ہیں، ہر پہلو کے اندر خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ یہ محافل نعت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس سے نعت منعقد کی جاتی ہے، یہ جو ہماری پچھلی صدی گزر گئی ہے، اس کے اندر بھی باطل اور استعماری طاقتوں نے، سازشی ذہنوں نے ہمارے نوجوان نسل کے لیے یہ کچھ الفاظ کہے تھے کسی سرزمین سے کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو کلچر کی وہ مار دیں گے کہ یہ خود بخود ان کا کلچر، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کا وقار خود بخود ختم ہو جائے گا، اور ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی خواتین کو بازار میں لے آئیں، اور انہوں نے جو قرآن بازار میں رکھا ہوا ہے، عدالت میں رکھا ہوا ہے، اس کو گھروں میں بند کر دیں۔ استعماری طاقتیں یہ رہی ہیں کہ ہماری عورتیں بازار میں جائیں اور ہماری کتاب اندر چلی جائے، مگر 14 صدیاں قرآن کا یہ حکم تھا اور اللہ کا یہ حکم ہے، اور منشاء رسول یہ ہے کہ ہماری عورتیں اندر رہیں اور ہمارا قرآن اور کتاب باہر رہے، چونکہ یہ محافظ ہے، یہ محافظ ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہا گیا کہ ایک عورت وہ شمع محفل نہیں ہو سکتی، وہ ہر محفل کی شمع نہیں ہو سکتی، وہ چراغ خانہ ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ آپ کی عورت چراغ خانہ ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے۔ یہود کی بھی سازشیں رہی ہیں کہ ان کو اس وقت تک ہم غیور بچے پیدا کرنے سے روک نہیں سکتے جب تک ہم ان کی عورتوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو باہر بازاروں کی زینت نہ بنا دیں، اور جب یہ اندر رہتی ہیں تو ان کے پیدا ہونے والے بچے فاطمۃ الزہرا کے بیٹے حسین کی طرح پیدا ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے والے بچے حسن و حسین کی طرح ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے والے بچے محمد بن قاسم کی طرح ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے والے بچے
عظیم تر ہوتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر استعماری طاقتیں یہ چاہتی رہی کہ لچر قسم کا کلچر ان کے اندر پیدا کیا جائے، انہیں گانوں پہ لگایا جائے، انہیں مختلف قسم کی چیزوں پہ الجھایا جائے، اس میوزک پہ کہ جو ان کے اندر سے روح کو کھینچ کر باہر کر دے، مگر اس کو ایک چیز نے بچایا رہا، وہ ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کو ہر شخص نہیں سمجھتا، تلاوت کو ہمارا عجمی ہر شخص نہیں سمجھتا، اور جہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اکثر وہاں پہ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں لوگ، چونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم کتنی بھی کوشش کریں اس کو اس روح کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، اگرچہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب مختلف سلسلے ہو گئے کہ ہماری مذہب کی زبان عربی ہے، ہماری ادب کی زبان فارسی ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری روٹی کی زبان انگریزی ہے، ہم نے مختلف قسم کے سلسلے میں تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس لیے پرموٹ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں کہ ہم ان سازشی استعماری طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نعت رسول ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں وہ نور بھرتی ہے کہ ان کے اندر وہ خیرت پیدا کرتی ہے، ان کے اندر وہ محبت پیدا کرتی ہے، ان کے اندر وہ عزم پیدا کرتی ہے، ان کے اندر وہ حصے بیدار کرتی ہے جن سے وہ جب بھی چاہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم لے کر شیطانی، باطل، طاغوتی اور استعماری طاقتوں سے ٹکرا جاتے۔ تو آج محبت رسول کے لیے، اس کے فروغ کے لیے محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور بہت بڑے قابل صد احترام ہے وہ نوجوان۔ یہ بچے دیکھیے، نوجوان رات بھر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی عشق و محبت کا وہ جو درس اب جب نعت پڑھی جا رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہر انسان کا، ہر بچے کا اور ہر بزرگ کا ایک دماغ سکون حاصل کر رہا تھا، گویا ہم اس طرح محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روحانی طور پہ موجود محسوس کرتے ہیں ہم، جو محافل حضور علیہ السلام کی روحانی موجودگی کا احساس دلائیں اور اس سے ہمارے دلوں میں نئی تازگی پیدا ہو۔ تو یاد رکھیے، شیطانوں کی ہمیشہ یہ طاقتیں رہی ہیں، اور ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح ہم ان کے کلچر کو تباہ کریں، ان کی نوجوان نسل کو تباہ کریں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم فلم بھیج کر اور غلیظ اور گندے کلچر اور گانے بھیج کر شاید پاکستان کے ان مسلمانوں کو، ان نوجوان نسل کو ہم ہٹا سکتے ہیں، ان کی یہ غلط فہمی تھی۔ وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ جن کے ہاں نبی کی نعت ہو، جن کے پاس قرآن کی تلاوت ہو، جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے قصیدے ہوں، اور جن کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ترانے ہوں، اور وہ رزمیہ کلام ہو، جن کو پڑھ کے ہمارے نوجوان اپنے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا سینہ سپر ہو کر کے قوم اور ملک کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے کلچر کو، ہمارے مذہب کو دنیا نے آزما لیا ہے۔ نہ ہمارا کلچر تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ہمارا مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور دنیا صدیوں سے لگی رہی۔ اب ہماری نوجوان نسل علم کے میدان میں بھی بہت آگے جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز، اور معرفت کے میدان میں بھی، سوچ اور فکر کے میدان میں بھی بہت آگے جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کے یہ شاہین، یہ نوجوان نسل اور یہ بزرگ اور یہ بچے اور یہ بوڑھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وہ پرچار کرنے والے ہیں انشاءاللہ، کہ دنیا دیکھے گی کہ 21ویں صدی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا اٹھے گی۔
ہر گھر سے عاشقان رسول پروانہ وار نکلیں گے، لیکن یہ وہ عاشقان رسول ہوں گے کہ جن کی زبان ایک میزائل کا کام کرے گی، جن کی زبان ایک تلوار کا کام کرے گی، جن کی زبان ایک تیر کا کام کرے گی، جن کی نگاہیں جس سمت اٹھیں گی مردوں کو زندہ کر دیں گی، جس طرف اٹھیں گی مردہ دلوں کو زندہ کر دیں گی، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو دوبارہ تیرا دیں گی، قتل شدہ اور دہشت زدہ انسانیت کو نیا امن دیں گی اور نئی محبت کا پیغام دیں گی۔ سرزمین محبت سرزمین امن ہے، سرزمین پاکستان سرزمین امن ہے، سرزمین محبت ہے، سرزمین مصطفیٰ ہے، یہ سرزمین اہل بیت ہے اور یہ سرزمین اصحاب ہے۔ اس سرزمین کے لوگ چاہے وہ جیسے بھی ہوں، وہ تہجد گزار لمبے نہ بھی ہوں، وہ زبردست دستار فضیلت نہ بھی سجاتے ہوں، مگر اپنے سینوں کو ہر دم حرارت عشق مصطفیٰ سے زندہ رکھتے ہیں۔ ان کے اندر کی غیرت ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، اس کا درد پاکستان میں محسوس کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں ایک دوسرے کا درد موجود نہیں، دنیا کے کسی اسلامی ملک میں ایک دوسرے کی فکر موجود نہیں، لیکن مسئلہ فلسطین کا ہو تو ہم بیدار رہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا ہو تو ہم بیدار رہتے ہیں، مسئلہ افغانستان کا ہو تو ہمارے سینے کے اندر سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا اسلام والے یہ آگاہ ہو جائیں اس سے اور یہ سن لیں اور جان لیں کہ اے اقوام عالم، اے اقوام مسلم، تمہاری عزت اور وقار کے محافظ سرزمین پاکستان میں بستے ہیں، سرزمین پاکستان میں بستے ہیں۔ سرزمین پاکستان ان غیور لوگوں کی سرزمین ہے جس کے لیے یاسر عرفات سے جب کسی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ ہم فلسطین کے، کہ یاسر عرفات طویل عرصے کی جد و جہد سے آپ اسرائیل سے اپنے فلسطین کو آزاد نہیں کروا سکے، اور ادھر افغانستان میں نہتے لوگوں نے اس روس جیسی سپر پاور کو مار بھگا دیا اور سپر پاور کو تہس نہس کر دیا، کئی ٹکڑوں میں بانٹ لیا۔ عرفات نے بڑے افسوس سے کہا تھا کہ کاش میرے ساتھ بھی کسی پاکستان کی سرحد ملتی تو میں بتاتا کہ فلسطین کیسے آزاد ہوتا۔ لوگوں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، نہ ہمارے دماغ کسی کے گرویدہ ہیں، نہ ہمارے دل کسی کے قیدی ہیں، نہ ہمارے ہاتھ کہیں دست تظلم کے لیے بڑھتے ہیں، نہ ہمارے قدم کسی کی آبرو کو ریختہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ سرزمین پاکستان امن کی سرزمین ہے، محبت کی سرزمین ہے، آشتی کی سرزمین ہے، رسول اللہ کے غلاموں کی سرزمین ہے۔ درد کسی بھی جگہ پہ اٹھے اس کی ٹیس ہمارے سینے میں ہوتی ہے۔ کشمیر میں ہو ہم درد محسوس کرتے ہیں، افغانستان میں ہو ہم درد محسوس کرتے ہیں، کسی بھی مقام پہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم ہی سے کام لینے والا ہے 21ویں صدی میں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے دل اور دماغ بیدار ہیں، اللہ کے فضل سے شعور کی دنیا میں ہم داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اقوام عالم کے اندر اقوام پاکستان کا ایک مرکزی اور بین الاقوامی کردار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگلے 5-10 سالوں میں اقوام پاکستان اقوام عالم کے اندر قوم پاکستان کی قوم کا ایک بہترین مقام بننے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان رہنمائی کرے گا، پاکستان اگلے 10 سالوں کے اندر پوری مسلم امہ کا قبلہ انشاءاللہ العزیز درست کرے گا۔ میں پھر آخر میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الہاد انٹرنیشنل، جنہوں نے اس طرح کی محافل انعقاد کی ہیں، اور یہ ہم خلاصے کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ ان محافل کا انعقاد کرنے کا مقصد دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی جو محبت موجود ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اس کو بلند کرنا ہے، تاکہ شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے متوالے اور اس کے ہم نوا اور اس کے ہم پیالے ہمارے نوجوان
مسلمانوں، ہماری ماؤں بہنوں اور ہمارے تمام تر کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں کے دلوں میں محبت کا درس دیں، پیار کا درس دیں، امن کا درس دیں، اخوت کا درس دیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کریں، پاکستان کی سرحدوں کے محافظین جو 15,000 ہزار فٹ کی بلندیوں پہ برف کے نیچے کئی عرصہ دراز سے دبتے جا رہے ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں میں قربانیاں ہو چکی ہیں۔ پھر آخر میں اسی عظیم الشان محفل کے توسط سے میں پھر یہ گزارش بھی کروں گا کہ ایک ایسی جگہ پہ بھارت نے اپنے ناپاک قدم لگائے کہ جو صدیوں سے امن کی سرزمین تھی اور پاکستان کو مجبور کیا کہ وہاں پہ بھی اپنے دفاع میں نکلے۔ بھارت کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے افواج کو اس جگہ سے نیچے ہٹائے اور بین الاقوامی سرحد پہ واپس لے کے جائے، تاکہ وہاں سے انسانیت کے اندر جو اس قدر ظلم پایا جا رہا ہے کہ جو جگہ انسانوں کے رہنے ہی کی نہیں اللہ نے بنائی ہے، وہاں سب سے پہلی حماقت ہندوستان نے کر کے اپنی جانوں کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے، اپنے مال بھی ضائع کر رہے ہیں، ہماری جانیں بھی ضائع کی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ امن عالم کے قیام کے لیے کشمیر کے مسئلے کو بھی بھارت کو حل کرنا چاہیے اور سیاچن گلیشیئر سے اپنے ان افواج کو واپس لے جائے جہاں غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور ان کو واپس لے جائے تاکہ وہاں وہ لوگ بھی انسانیت کے اندر ان سے محبت کرنے والے لوگ، ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ بھی وہاں پہ اس برف میں جہاں جنات اور ہے جہاں پہ جنات بھی نہیں ٹھہر سکتے وہاں پہ چڑھا کے انسانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مجبوری تھی کہ اس غاصب کے اس جگہ پہ قبضہ کر لینے کے بعد ہم نے اپنی فوجوں کو وہاں پہ ڈپلائی کیا۔ ضروری ہے کہ بھارت اپنے ان ناپاک عزائم سے ہٹ جائے اور ان کو پیچھے کر لے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جو اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ افغانستان کے اندر جو یہ سال سے خونریزی دو اقوام عالم کے اندر یہ جو خونریزی کی جا رہی ہے، انسانیت کا یہ قتل عام اور یہ بدامنی، ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور کہ اللہ ہمارے اوپر سے ان تمام قسم کی بدعنوانیوں کو دور فرما اور یہ ظلم اور یہ زیادتیاں جو مسلمانوں کے مقدر بن چکی ہوئی ہیں ان کو ختم فرما، اور قریب ہی انشاءاللہ یہ ختم ہوگا۔ اس محفل کے تصدق سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے حال پہ بھی رحم فرما اور ان الہاد انٹرنیشنل ان نوجوانوں کو، اس مسجد کو، اس کی انتظامیہ کو، قبلہ پیر صاحب کو اور ہمارے صدر جو مسجد کے ہیں جناب آصف صاحب، جناب ناصف صاحب اور ہمارے یہ نوجوان، اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب دعا بھی فرمائیں۔ محمد شہزاد صاحب کے لیے اور شاہد صاحب کی والدہ کے لیے اور میری والدہ محترمہ بیمار ہیں ان کی صحتیابی کے لیے، عبدالحمید صاحب کی صحتیابی کے لیے اور قبلہ پیر صاحب پیر آف اسلام آباد پیر غلام ربانی اختر القادری صاحب کی صحتیابی کے لیے قبلہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اور ناصر محمود کلیامی صاحب، راشد محمود کلیامی صاحب اور آصف محمود کلیامی صاحب کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اور جتنے بھائیوں نے اپنے کاروبار کے اندر برکت کے لیے درخواست کی ہے شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ تمام کے لیے دعا فرمائیں، اور میری والدہ محترمہ کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ قبلہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ سارے احباب ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پروردگار ہم نے جو یہ قرآن مقدس پڑھا، جو سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف پڑھی، جن لوگوں نے دعا کے لیے والدین کریمین آصف محمود کلیامی، ناصف محمود صاحب اور ہمارے راشد کلیامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور شاہد صاحب کی والدہ محترمہ، اسی طرح محمد شہزاد صاحب اور قبلہ پیر صاحب ہماری جو اس مسجد کے اور اس پوری مجلس کے روح رواں ہیں، ان کی صحت اور ان کی کافی دیر سے ان کو تکلیف ہے، سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، تو دعاؤں کو مقبول فرمانے والا ہے، تیرا خود ارشاد ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تیرا خود ارشاد ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے علادگی اختیار کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم تیری بارگاہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیرے نبی کی آل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں میں، ہماری التجاؤں میں وہ رنگ بھر دے کہ ہم جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تجھے خالق جان کر، تجھے مالک جان کر، تجھے حقیقی داتا جان کر، تجھے حقیقی حاجت روا جان کر، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں پروردگار تو اپنے شان کریمی سے ہمارے ہاتھوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ پروردگار عالم ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کون سی جگہ ہے ہمیں مانگنے کی؟ پروردگار تو نہیں دے گا تو کون دے گا ہمیں؟ پروردگار ہم محتاج ہیں، تو سراسر غنی ہے۔ پروردگار ہم محتاج ہیں، تو سراسر غنی ہے۔ ہم بیمار ہیں، تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے دلوں کی مرضوں کو شفا دے، ہمارے دماغی امراض سے نجات عطا فرما، ہمیں اخلاقی امراض سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، حضور علیہ السلام کی ساری امت کو پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار پیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس مسجد کے منتظمین کو اس سے بڑھ چڑھ کے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے اخلاق میں اور اضافہ فرما، ان کی محبت میں اور اضافہ فرما۔ پروردگار ہم تمام بھوکوں کو رزق عطا فرما، تمام پیاسوں کو پیاس بجھانے کے لیے اپنی محبت و رحمت و برکت بری بارش نور کی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سینے منور فرما دے، پروردگار ہمارے دماغ روشن فرما دے، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں مقبولیت سے بھر دے۔ پروردگار کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہم تجھ سے نہیں مانگ سکتے۔ پروردگار کچھ وہ ہیں جو ہماری آرزویں ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہماری امیدیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہماری تمنائیں ہیں۔ یا اللہ ہم وہ الفاظ باہر زبان پہ نہیں لا سکتے، کچھ ہم بھول گئے ہیں، پروردگار کچھ ہمیں یاد نہیں ہے۔ پروردگار وہ سب کچھ عطا فرما جو تو اپنے دوستوں کو عطا فرمایا کرتا ہے، یا اللہ وہ سب عطا فرما جو تو اپنے محبوبوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ پروردگار دنیا میں محتاجی کی زندگی سے بچا، یا اللہ دنیا میں محتاجی کی زندگی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں استغناء ظاہری بھی عطا فرما، استغناء باطنی بھی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ظاہر و باطن کی تمام دولتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پہ کھڑے ہیں، جتنے بچے اور جتنی مائیں اور جتنی بہنیں اس مجلس میں آئی ہوئی ہیں، پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل اور دماغ کیا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں۔ یا اللہ ان کے دل اور دماغ، ان کے ارادے، ان کی نیتیں تیری بارگاہ میں ہیں۔ یا اللہ یہ تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تجھ سے تیرا فضل چاہتے ہیں،
تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت روز محشر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے یہاں پہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، سرزمین پاکستان کو سلامتی عطا فرما، تمام عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر امن و آشتی عطا فرما، رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ حق و جسم اور جس پہ کبھی مکھی بیٹھی نہیں، حق و جسم اور جس پہ کبھی مکھی بیٹھی نہیں، ایسے آقا کہ جس میں اطہر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کل جہاں مل کر اور جان کی روٹی غذا، اور کل جہاں مل کر اور جان کی اور روٹی غذا، ایسے آقا کہ شکم کنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے حبیب، السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ قبول۔ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ علیہ وصحبہ یا رحمت اللہ۔ یا اللہ یہ بچہ اپنے بھائی کے لیے دعا کا کہہ رہا ہے، پروردگار ان کی دعا کو قبول فرما اور ان کے بھائی کے آپریشن کو کامیابی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت و تلاوت کلامک یا اللہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزین اخلاقنا بالقرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔